کوئی حافظ اور مولوی نہیں بتائے گا کہ سورج کے چکر پرتھوی لگا رہی ہے، پرتھوی کے چکر سورج لگا رہا ہے۔ سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ کوئی حافظ اور مولوی نہیں بتائے گا کہ سورج کے چکر پرتھوی لگا رہی ہے، پرتھوی کے چکر سورج لگا رہا ہے۔ جب وگیان کی روشنی سے دیکھا جائے گا تبھی پتا چلے گا۔ جب آپ سائنس کو نہیں مانیں گے تو آپ پھر اسی طرح کے جواب دیں گے۔ اب میں بنیادی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جاننا بہت ضروری ہے۔ جب چاند پر چندریان چلا گیا تو ہمیں یہ بیسک جانکاری ہونی چاہیے۔ یہ سورج آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پرتھوی ہے۔ سور منڈل کا سب سے بڑا پنڈ یا تارا ہے سورج۔ یہ دھرتی سے قریب، دیکھیے ذرا، دھرتی سے قریب 110 گنا بڑا ہے۔ 110 گنا بڑا ہے دھرتی سے سورج۔ یقین مانیے، مطلب 13 لاکھ پرتھوی سورج میں سما سکتی ہیں۔ پرتھوی 13 لاکھ پرتھوی سورج میں سما سکتی ہیں، اتنا بڑا ہے۔ سورج کو آگ کا گولا یا ارجا کا سروت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تاپمان کتنا ہے؟ 5000 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی دیکھیے۔ یہ دیکھ رہے ہیں پرتھوی کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورج کا چکر لگا رہی ہے۔ یہ آپ کے لیے گرافکس کے ذریعے ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ ایسے چکر لگا رہی ہے، ورنہ یہ اپنی دھری پر بھی گھوم رہی ہے۔ جب یہ دھری پر گھومتی ہے تو یہ دن اور رات ہوتے ہیں۔ کبھی یہاں دن ہے تو کسی اور دیش میں رات ہے، کیونکہ یہ دھری پر بھی گھوم رہی ہے، اور یہ ایسے گھومتے ہوئے 365 بار گھوم جاتی ہے۔ یہ ایسے بھی گھوم رہی ہے اور یہ دھری پر بھی گھوم رہی ہے۔ دھرتی جیسے سبھی 9 گرہ سورج کے چکر لگا رہے ہیں۔ دھرتی جو میں نے آپ کو بتایا، یہ 365 بار ایسے گھومتی ہے اور ایک چکر لگاتی ہے سورج کا۔ پرتھوی سے سورج کی دوری 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور دھرتی گول ہے اور ایک ماتر گرہ ہے جہاں جیون ہے۔ پرتھوی میں 70% سے زیادہ حصہ پانی ہے۔ چندرما، آپ دیکھیے چاند آ گیا، دیکھ رہے ہیں آپ چاند۔ چندرما پرتھوی کا ایک ماتر پراکرتک اپگرہ ہے اور قریب 27 دن میں ایک چکر پورا کرتا ہے۔ چاند بھی کرکٹ بال کی طرح آکار میں گول ہے، دیکھ رہے ہیں پرتھوی کے چکر لگا رہا ہے۔ چاند خود کو روشنی سے نہیں چمکتا ہے۔ چاند کس سے چمکتا ہے؟ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور جس طرف ہمارے ہوتا ہے وہاں ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے چاند کے روپ میں۔ دھرتی سے چندرما کی دوری 3,84,000 کلومیٹر ہے۔ اسی چندرما پر چندریان 3 نے نئی کھوج میں حاصل کیا ہے بہت کچھ۔ مطلب اگر بھارت چاند پر زندگی کی تلاش کر رہا ہے۔ سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے، چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ اور یہ لوگ 2 صدی سے، ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے۔ 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ۔ اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہنس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ their own axis۔ اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، وہ چکر لگا رہے ہیں، دے آر ریوالونگ اینڈ روٹیٹنگ، اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ لیکن سورج اپنے محور پہ گردش نہیں کر رہا ہے۔ لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔
कुरान का लफ्ज़ यहाँ है यस्बहून। कुरान ये कहता है कि सन एंड द मून आर रिवॉल्विंग, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे। उसके अलावा यस्बहून, ये अरबी लफ्ज़ यस्बहून आता है लफ्ज़ सबाह से, और सबाह एक अरबी लफ्ज़ है जो चलते हुए जिस्म के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँगा कि कोई इंसान पानी में सबाह कर रहा है, उसके ये मानी नहीं कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसके मानी है कि वो पानी में तैर रहा है। अगर मैं कहूँगा कोई सबाह कर रहा है ज़मीन पे, उसका मतलब नहीं कि वो आदमी ज़मीन पे रोल कर रहा है, उसका मतलब है कि वो इंसान ज़मीन पे चल रहा है या दौड़ रहा है। उसी तरीके से जब अल्लाह सुब्हाना ताला ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कोई फल्की जिस्म के लिए, फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी, उसके मानी नहीं कि वो फ्लाई हो रहा है या फ्लोट हो रहा है, उसके मानी है इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। आज साइंस तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि आप सूरज का अक्स टेबल के ऊपर देख सकते हैं एक आले के ज़रिए, और पता लगता है कि सूरज में ब्लैक स्पॉट्स है, और ये ब्लैक स्पॉट्स तकरीबन 25 दिन लेते हैं गर्दिश करने के लिए। इससे ये साबित होता है कि सूरज तकरीबन 25 दिन लेता है एक गर्दिश करने के लिए। तो आज साइंस ये तस्लीम करती है कि सूरज भी अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। जो मैंने स्कूल में तकरीबन 28 साल पहले पढ़ा था कि सूरज वॉज स्टेशनरी, सूरज गर्दिश नहीं कर रहा है, तो 28 साल पहले मैंने स्कूल में पढ़ा, आज साइंस इसे तस्लीम करती है, और कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, और आज अक्सर स्कूल के साइंस की किताब में इसको इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है। ये नई चीज़ दाखिल हो चुकी है साइंस की किताबों में कि सूरज अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यासीन में सूरह नंबर 36 आयत नंबर 40 में कि सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता और दिन को रात नहीं पकड़ सकती। द सन कैन नॉट आउटस्ट्रिप द मून, नीदर कैन नाइट कैच अप विद द डे। कुल्लुन फी फल्की यस्बहून, ये अपने महवर पे गर्दिश कर रहे। इसके मानी कि चांद और सूरज के जो एक्सेस है, जो रेवोल्यूशन का है, वो डिफरेंट है, वो अलहदा है, इसीलिए वो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। आज साइंस ये कहती है कि जो सूरज की रोशनी हम देखते हैं, इट इज़ ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन के वजह से है जो करोड़ों सालों से चल रहा है, और एक दिन ये केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा और सूरज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि इसको और करोड़ों साल लगेंगे, और करोड़ों साल के बाद ये केमिकल रिएक्शन बंद होगा। यानी साइंस ये कहती है कि एक वक्त आएगा जब सूरज नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यासीन में सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 में, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज जा रहा है अपने मुस्तक़र की तरफ, सूरज जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे। सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है। मुस्तक़र के मानी मुकर्रर वक्त और मुकर्रर जगह, इसके दो मानी होते हैं। मुस्तक़र के मानी कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है और मुकर्रर जगह की तरफ जा रहा है। ये साइंस आज तस्लीम करती है कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है, और साइंस ये भी मानती है कि सूरज कायनात के एक नुक्ते की तरफ जा रहा है जिसका नाम है सोलर अपेक्स। इन द हरक्यूलियंस अल्फा लायरा 12 मील पर सेकेंड की रफ्तार पे, कुरान में लिखा है मुस्तक़र, मुकर्रर जगह की तरफ। साइंस कहती है दोनों मानी मुस्तक़र के, मुकर्रर जगह और मुकर्रर वक्त, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सही है। और इसका जिक्र सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 के अलावा सूरह रौद में भी है, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 2, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 13, सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29, और सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में। सब जगह कहा गया है कि सूरज
ایک مقرر وقت کے لیے ہے، ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایٹماسفیئر، وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، اور سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز لائک الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، یہ چھت، یہ ایٹماسفیئر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پہ جاندار چیز مٹ جائیں گی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، a protected ceiling, a canopy well guarded۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، جو سائنسدان نے حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کہا کہ یہ ایٹماسفیئر از اے پروٹیکٹڈ سیلنگ۔ جب میں اسکول میں تھا تقریباً 28 سال پہلے، میں نے سائنس میں سیکھا تھا دیر آر 3 ٹائپس آف میٹر، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس۔ 3 قسم کے مادہ تھے، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 3 مادہ، 3 اسٹیٹس آف میٹر کے علاوہ اور بھی ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آرگنائز ایسٹرونومیکل سسٹمز کے باہر، آرگنائز فلکیات کے باہر خلا تھا، ویکیوم تھا۔ آج سائنس کہتی ہے کیا انٹرسٹیلر اسپیس، سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے، برجز آف میٹر ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں پلازما، جسے سائنسداں کہتے ہیں 4th اسٹیٹ آف میٹر، 4تھی قسم مادے کی آج سائنسداں کہتے ہیں پلازما ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں، 59 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائیں۔ مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے۔ آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کے پل، برجز آف میٹر، کہتی ہے پلازما ہے، 4th اسٹیٹ آف میٹر۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 کے علاوہ سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85 میں، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4 میں، سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 5، اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 46 آیت نمبر 3 میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں، ٹاکنگ اباؤٹ the 4th اسٹیٹ آف میٹر، پلازما۔ ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام ایڈوین ہبل ہے، اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، the universe is expanding۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذریات میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 میں، کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی، عربی لفظ مؤسیونا، پھیلنا۔ اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے، our universe is expanding۔ کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے، جو کرٹکس آف اسلام یہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں، نتھنگ گریٹ، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے، کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے، لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ صدی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے، تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا، نہ کہ الٹا۔